اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جو جہان کا پروردگار اور عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد علیہم السلام پر، جن کے وجود کے برکت سے اللہ نے پوری کائنات بنائی۔ آپ جانتے ہیں میں بہت لمبی تقریر نہیں کرتا اور یہ وقت بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ 6 بجے سے یہاں موجود ہیں اور اپنے گھر سے 3 بجے 4 بجے 5 بجے نکل لیے ہوں گے تاکہ آپ صحیح وقت پر کلچر ہاؤس پہنچ سکیں اور آپ اس پرسے میں شامل ہو سکیں جس پرسے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ میرے اس کونے پر یہ جو جوان بیٹھے ہیں، میں بڑوں سے نہیں کہوں گا، لیکن جنہوں نے 22-25 سال مجھے دلی کے ممبر سے سنا، ان جوانوں سے کہوں گا بیٹھ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ ہمارے یہاں مجلسوں میں تماشا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں خطابت ہوتی ہے، سماعت ہوتی ہے۔ شکر گزار ہوں میرے ان تمام ہندو دوستوں کا جو موجود تھے۔ میں شکر گزار ہوں پرکاش بھائی کا جو RSS کے ایک بڑے ذمہ دار ہیں، پانی اور جنگل کے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ میں نے ان سے بس یہ کہا تھا کہ ہمیں پرسے کے لیے جانا ہے۔ انہوں نے پلٹ کے کہا ایسے دیش کی اولادوں کو کون سلام نہیں کرتا جو اپنی دھرتی پر مر مٹتے ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آپ اس وقت کلچر ہاؤس میں ہیں اور ایمبیسی اور کلچر ہاؤس کا ایک ڈیکورم ہے، ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے۔ میرے بعد شاید میرے بڑے بھائی مولانا طلب جواز صاحب ہیں اور اس کے بعد السلام علیکم تشریف، اس کے بعد آپ آیت اللہ الغربی صاحب سے فضائل اور مصائب یا جو بھی وقت یہاں پہ ہیں آپ انشاءاللہ ان سے استفادہ حاصل کریں گے۔ میں پھر واپس یہ لوگ جو کنارے کھڑے ہیں ان سے کہوں گا 4-5 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، فوٹو وغیرہ بعد میں کھینچ لینا، جب ختم ہو جائے پروگرام جتنی فوٹو کھینچنا ہو کھینچنا اور جس کے ساتھ فوٹو کھینچنا ہو کھینچنا۔ میں ان جوانوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں، ان لوگوں سے، ان سے جن کے باپ زندہ ہیں، ان سے نہیں کہہ رہا جن کے باپ مر گئے، میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ بتاؤ تمہارے باپ کی میت تم نے کتنے دیر میں دفن کی تھی؟ تھکے تو نہیں ہونا، پریشان تو نہیں ہونا؟ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا میں نے اپنے باپ کی میت 5 گھنٹے میں دفن کر دی، مولانا میں نے اپنے باپ کی میت 10 گھنٹے میں دفن کی، مولانا میں نے اپنے باپ کی میت 1 دن میں دفن کی، تو پھر میں تم سے کہنا چاہتا ہوں آج تم اس کے لیے بیٹھے ہو جس کی میت ابھی تک دفن نہیں ہوئی، نہیں تمہارے رونے کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں پتا، میں یہاں تقریر کر کے تم سے نعرے بھی لگوا سکتا تھا، میں فضائل اور فضیلت پڑھ سکتا تھا، میں اور بھی بہت سارے بیان کر سکتا تھا، مگر میرے دل نے کہا نہیں، آپ احساس کیجئے آپ کس کے لیے بیٹھے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس روشنی کی کوئی ضرورت اب ہماری زندگی میں رہی نہیں، چونکہ ہمارے گھروں میں ایک اندھیرا ہو گیا ہے۔ کیسا اندھیرا ہے؟ یہاں موجود میڈیا کے ان تمام جوانوں سے کہنا چاہوں گا، باپ دادا پردادا کوئی بھی مر جائے تو 40 دن کے بعد غم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تم ان کی آوازیں سنو، یہ شہادت کا ذکر سنتے ہی رونے لگتی ہیں۔ میں تم سے ایک بات بتاؤں، مجھے اسی کلچر ہاؤس میں پتہ چلا، جس آیت اللہ خامنائی کی مجلس کے لیے یہاں بیٹھے ہو نا، اس کے لاش کے صرف 3 ٹکڑے ملے ہیں۔ میں نے ساری مجلس اسے 1 منٹ میں پڑھ دی تمہارے ذریعہ۔ خاک شفا کا جسم بنایا گیا، 3 ٹکڑوں کو سجایا گیا اور سجا کے رکھا گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا مجھے آگے کیا کہنا ہے، مگر بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، سلام اس حسین پر،
سلام اس حسین پر جس نے کربلا میں کتنی مصیبتیں اٹھائیں، کوئی لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، مگر ہاں چلو ہماری ہر گفتگو نامکمل ہے اگر کربلا نہ آ جائے۔ تو میں بس ایک بات تمہارے دل کی تسلی کے لیے کہہ کے اور کربلا سے رب دے کے چلا جاؤں گا، تمہیں رونا ہو رونا، نہ رونا ہو نہ رونا، چونکہ کبھی ہمارے خطیب کو اپنے مجمع سے کہنا نہیں پڑتا کہ کہو سبحان اللہ، اور کبھی یہ نہیں کہنا پڑتا کہ رو کیوں نہیں رہے ہو، آنسو کیوں نہیں بہا رہے ہو، چونکہ وہ آنکھوں سے روتا ضرور ہے لیکن اس کا دل پہلے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ایک اور جملہ کہوں، ایک اور جملہ، بس یہ جملہ پڑھوں گا اور ختم کر دوں گا اپنی تقریر۔ تمہیں پتہ ہے جب آغا شہید ہو گئے، ایک رات تک خبر نہیں آئی، دوسری رات خبر آ چکی تھی کہ آغا دنیا سے چلے گئے، آ گئی تھی نا خبر آ گئی تھی دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے۔ تمہیں ایک بات کہوں، پوری دنیا کے شیعوں کو 24 گھنٹے میں پتہ چل گیا کہ خامنہئی شہید ہو گئے، مگر ہائے جب کربلا میں میرا حسین شہید ہوا تو ایک وقت تک صغرا کو پتہ نہیں چلا کہ بابا ہمارا، مجھے نہیں پتا صغرا کو کب پتہ چلا کہ بابا ہمارا۔ بس میرے عزیزان، میں نے آپ کو احساس دلانے کے لیے جملے پڑھے ہیں۔ یہ مائک، یہ سٹیج اپنے لیاقت اور اپنی فضیلت کو سنانے کے لیے نہیں ہے، انہیں پرسہ دینے کے لیے جو صاحب پرسہ ہیں۔ یہ عبدالمجید حکیم الہی ایک شخص ہے آپ کے سامنے جو خامنہئی کا بھی وکیل تھا اور آج رہبر آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی کے وکیل کی حیثیت سے اس علاقے میں، اس جگہ میں، اس ملک میں ہیں۔ میں بس ایک جملہ کہوں گا تاکہ محسوس کر سکو، انہیں پرسہ دینا، ان کے ہاتھ کو چومنا، ان کے کندھے پہ ہو سکے تو بوسہ لے کے کہنا ہم کھڑے ہیں، چونکہ جب سجاد کو پرسے کی ضرورت تھی ہم موجود نہیں تھے۔ بس میرے عزیزان، ایک جملہ یاد رکھنا، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دنیا میں خوشی کے لیے، عیش و عشرت کے لیے جینے والے، اور ایک مقصد کے لیے جینے والے۔ دنیا میں جتنے راجہ ہیں عیش و عشرت کے لیے جینے والے ہیں، مگر خامنہئی اصول کے لیے جینے والے ہیں۔ ایک بات کہوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں خدا نے ہندوستانی بنایا ہے، کیونکہ ہندوستان میں آنے کی خواہش تمہارے حسین کو بھی تھی اور خامنہئی کو بھی تھی۔ آپ کے مولا حسین بھی ہندوستان کو بے پناہ چاہتے تھے اور آیت اللہ خامنہئی بھی ہندوستان کو بے پناہ چاہتے تھے۔ میں یہی ٹھہر کے آپ سب کو دوبارہ ایک نام کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ میں دو نام لوں گا اور آپ کو تمام تر قوتوں کے ساتھ کہنا پڑے گا، زندہ باد ہندوستان، ہندوستان، خامنہئی، خامنہئی۔ انہی جملوں کے ساتھ آپ سب سے خدا حافظ چاہوں گا۔